سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والحمد لله لا إله. السلام علیکم ناظرین میں ہوں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل قرآن اور سائنس. محترم ناظرین، کائنات کا مطالعہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ ایک چھوٹی سی چونٹی کا زمین کے گرد اپنا ایک مکمل چکر لگانا. مگر اس کے باوجود دنیا کے بیشتر انسان اس وسیع و عریض جہاں کا مطالعہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں. اس بات میں کچھ شک نہیں کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے اور ہر طرف اسی کی ہی بادشاہی ہے، اور اسلام اللہ تعالی کا دیا ہوا سچا مذہب ہے. مگر جب کچھ لوگ قرآن مجید کی حقانیت پر سوال اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل جل اٹھتے ہیں، اور اس وقت ہم کچھ کر گزرنے پر قادر بھی نہیں ہوتے. ناظرین، ہمارا مقصد قرآن مجید کی صدیوں پہلے بیان کی گئی سچائی کو سائنس سے ثابت کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ جو آج قرآن مجید پر سوال اٹھاتے ہیں اس کی حقیقت کو جان لیں اور ان کے منہ بند ہو جائیں. ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آ سکے. نیز یہ کہ ہم ویڈیو کے آخر میں ایک اسلامی سوال پوچھتے ہیں جس سے آپ کے نالج کا پتہ چلتا ہے. آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ماہرین سائنس حال ہی میں معلوم کر سکے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے. اس بات کا پتہ لگانا کہ سمندر کی گہرائی میں مکمل اندھیرا ہے 1400 سال قبل ہرگز ممکن نہیں تھا، کیونکہ انسان پانی کی گہرائی میں 20 تا 30 میٹر سے زیادہ بغیر کسی حفاظتی آلے کے نہیں جا سکتا، اور سمندر میں اصل اندھیرا تو ہوتا ہی تقریباً 1000 میٹر کے بعد ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن مجید نے کس طرح سمندر کے اندھیروں کا ذکر کیا. ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت نور کی آیت نمبر 40 میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں. الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے. اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی. ناظرین، پروفیسر درگا راؤ جو کہ بحری ارضیات کے میدان میں بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، وہ شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ یعنی کہ سعودی عرب میں پروفیسر بھی رہ چکے ہیں. انہیں اوپر والی آیت کے اوپر رائے دینے کے لیے کہا گیا. ناظرین، انہوں نے جو باتیں بیان کی
وہ حیرت انگیز ہیں۔ پروفیسر راؤ نے کہا کہ سائنسدان تو حال ہی میں جدید آلات کے ذریعے یہ تصدیق کر سکے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں تاریکی ہے۔ انسان سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونا چاہے تو بغیر امدادی آلات کے 20 تا 30 میٹر سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ 200 میٹر کی زیادہ گہرائی میں جا کر سمندر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس آیت میں تمام سمندروں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ہر سمندر کی گہرائی میں جمع شدہ تاریکی طے با طے نہیں ہے۔ یہ صرف اس گہرے سمندر کے بارے میں ہے جیسا کہ قرآن نے بیان کیا، یعنی کہ ایک وسیع گہرا سمندر۔ یہ طے در طے تاریکی جو گہرے سمندر میں پائی جاتی ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ روشنی کی ایک کرن میں 7 رنگ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم سب قوس قزح میں دیکھتے ہیں۔ روشنی کی کرن جب پانی سے ٹکراتی ہے تو اس میں انعطاف پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے 10 تا 15 میٹر کے فاصلے کا پانی سرخ رنگ کو جذب کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی غوطہ خور پانی کے اندر 25 میٹر تک پہنچ گیا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے تو اسے اپنے خون کا سرخ رنگ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ سرخ رنگ اتنی گہرائی میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح مالٹائی رنگ کی کرنیں 30 تا 50 میٹر کے فاصلے پر پانی میں جذب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے زرد رنگ کی۔ زرد رنگ بھی 50 تا 100 میٹر پر پانی میں جذب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سبز رنگ بھی 100 تا 200 میٹر کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور نیلی کرنیں بھی 200 میٹر سے آگے جذب ہو جاتی ہیں۔ پھر باری آتی ہے بنفشی اور کاسنی رنگ کی کرنوں کی، تو یہ کرنیں بھی پانی میں آگے جا کر غائب ہو جاتی ہیں۔ یوں یکے بعد دیگرے رنگوں کے غائب ہو جانے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی روشنی کی لہروں میں تاریکی جگہ بنا لیتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ پھر 1000 میٹر سے نیچے سمندر کے پانی میں مکمل تاریکی ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ سورج کی کرنوں کو بادل جذب کر لیتے ہیں، جو جواباً روشنی کی کرنیں بکھیرتے ہیں۔ یوں بادلوں کے نیچے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ تاریکی کی پہلی طے ہوتی ہے۔ جب روشنی کی کرنیں سمندر کی سطح تک پہنچتی ہیں تو لہروں کی سطح انہیں منعکس کرتی ہے اور وہ چمکنے لگتی ہیں۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ لہریں روشنی کو منعکس کرتی ہیں، جس سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ جو روشنی منعکس ہوتی ہے وہ سمندر کی گہرائی میں راستہ نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح سمندر کے بھی 2 حصے ہو جاتے ہیں، سطح آب جو چمکدار اور روشن ہونے کے ساتھ ساتھ گرم ہوتی ہے، اور گہرائی جہاں تاریکی نے ڈیرا ڈال لیا ہو۔ ناظرین، سطح آب سمندر کے گہرے حصے سے لہروں کے ذریعے مزید جدا کر دی جاتی ہے۔ اندرونی لہریں سمندر کے گہرے پانیوں کو ڈھانپ لیتی ہیں، کیونکہ گہرے پانیوں میں ان سے اوپر کے کم گہرے پانیوں کی نسبت کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، اب تک میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے یہ سب کچھ سائنس کی دریافت ہے، مگر یہ سب کچھ وہی ہے جو ہمارے قرآن مجید نے بیان کیا ہوا ہے۔ ناظرین، سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پروفیسر درگا راؤ نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، 1400 برس قبل ایک عام انسانی ذہن اس مظہر قدرت کو اس قدر سے تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا تھا، سو یہ معلومات یقیناً کسی انسانی دماغ کی نہیں ہیں، بلکہ کسی مافوق الفطرت ذریعہ سے آئی ہیں۔ پروفیسر راؤ کا یہ بیان ایک ویڈیو کیسٹ میں بھی موجود ہے، جس کا عنوان ہے "دس از دا ٹروتھ"، یہی سچ ہے۔ ناظرین، یہ کیسٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے، اس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا آج سے 1400 سال قبل کسی انسان کے لیے
یہ ممکن تھا کہ وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے؟ مزید یہ کہ عرب کے صحراؤں میں زندگی گزارنے والا کوئی انسان ایسا اندازہ کر سکتا تھا کہ جہاں ہمیشہ پانی کی قلت رہی ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس جو کچھ آج دریافتیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کچھ پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ ناظرین، اب ہم پوچھیں گے آپ سے آج کا سوال۔ ناظرین، آج کا سوال انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ کو اس سوال کا جواب پتہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ آپ کے نالج کا پتہ چل سکے۔ ناظرین، آج کا سوال کچھ یوں ہے، مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ناظرین، آج ہم آپ کو دو آپشن دیں گے، جن میں سے ایک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس کا جواب پتہ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔